نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم مشائخ کرام، انتہائی قابل قدر ذمہ داران جمعیت و جماعت، بزرگان دین و ملت اور عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں ہمارے پاس جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ اللہ رب العالمین کا دین اور اس کی شریعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسے نعمت قرار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہم پر جو احسانات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا احسان، بلکہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ رب العالمین نے مؤمنوں پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا بیان کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کے رسول لوگوں کو کتاب اللہ کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول لوگوں کے درمیان معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس دین کو اللہ کے رسول نے لوگوں کو سکھایا تاکہ لوگ صحیح دین پر عمل کر سکیں، کیونکہ بغیر تعلیم کے اس دین پر کما حقہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صاف لفظوں میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے کس لیے پیدا کیا ہے، جنوں کو، انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ ان سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، لیکن کیسے؟ اپنی خواہش سے نہیں، بلکہ اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے عبادت کرنا مشروع قرار دیا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے عبادت کرنا مشروع قرار دیا ہے؟ اسے سیکھنا پڑے گا۔ جس طرح دنیا کے تمام کاموں کو ہم سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اس شریعت کو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، تب ہم اس شریعت پر
کما حقہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر شریعت کے کسی مسئلے کے متعلق تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ کیسے اس مسئلے پر ہم عمل کریں، تو خود سے اجتہاد نہ کرو۔ جس طرح تمہاری عقل کہتی ہے اسی طریقے سے اللہ کی عبادت نہ کرنے لگو، بلکہ جن کے پاس علم ہے، جو اہل الذکر ہیں، جو اہل علم ہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، ان سے پوچھو، اور وہ جو رہنمائی کریں اس کی روشنی میں اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی عبادت علم کی روشنی میں ہوگی۔ علم و بصیرت کی بنا پر اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے منمانی طریقے سے اگر کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی مقصد سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان معلم بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دن نہیں، 23 سال کی ایک لمبی مدت تک لوگوں کو دین پر عمل کرنا سکھایا کہ کیسے اس دین پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول معلم تھے اور صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے دین کو سیکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے آپ پائیں گے کہ ان صحابہ اکرام نے اس دین کو سیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ صرف علم حاصل کرنا، معلومات جمع کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ یہ علم حاصل کرنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اس علم کی بنا پر ہی ہم اللہ رب العالمین کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو ہم اللہ رب العالمین کی کما حقہ عبادت نہیں کر پائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ پائیں گے صحابہ اکرام کی سیرت میں کہ یہ صحابہ اکرام سائے کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ ان کے بھی گھر بار تھے، دنیا داری انہیں بھی کرنی تھی، بال بچوں کا پیٹ انہیں بھی بھرنا تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اپنایا تھا؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے باری متعین کر لی تھی۔ ایک دن آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں، میں گھر بار دیکھوں گا، دوسرے دن میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں گا، آپ گھر بار دیکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول دین کی کوئی بات بیان کریں اور ہم سے فوت ہو جائے اور ہم صحیح طور پر اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل نہ کر سکیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ انہوں نے باری مقرر کر لی۔ ایک دن آپ اللہ کے رسول کے پاس رہیں، گھر بار میں دیکھوں گا، جو کچھ آپ اللہ کے رسول سے سنیں مجھے بتا دیں۔ دوسرے دن میں رہوں گا، آپ گھر بار دیکھیں، میں جو کچھ سنوں گا آپ کو بتا دیا کروں گا۔ یہ اہتمام کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ اس دین پر عمل کرنے کے لیے اس دین کو سیکھنا ضروری ہے۔ خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اس دین پر عمل کیا جائے گا تو قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے اللہ کے رسول کو ان کے درمیان بھیجا تھا اور صاف لفظوں میں کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ کے رسول لوگوں کو کتاب اللہ کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ان صحابہ اکرام کے معلم تھے، استاد تھے۔ اللہ کے رسول نے انہیں کہا تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيَسْمَعُ مِمَّنْ يُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ کہا کہ تم مجھ سے یہ دین سن رہے ہو، سیکھ رہے ہو، پھر آگے کی جو نسل ہے، آگے والا آنے والا جنریشن ہے، وہ اسی طریقے سے اس دین کو تم سے سیکھیں گے اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد آگے اس دین پر لوگ کیسے عمل کریں گے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح معلم سے اس دین کو سیکھنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ بعد میں جو آنے والے علماء اکرام ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز کے اندر؟ درہم و دینار کے اندر نہیں، علم کے وارث ہیں۔ یہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں گے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنا لوگوں کو سکھائیں گے۔ تو وہی طریقہ قیامت تک جاری رہے گا جو صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا۔ صحابہ اکرام جس طرح اللہ کے رسول سے اس دین کو سیکھ رہے تھے، آگے قیامت تک عام لوگ اسی طرح اس دین کو انبیاء کے وارثین سے سیکھیں گے، علماء اکرام سے سیکھیں گے۔ جب تک یہ طریقہ جاری رہے گا تب تک اس امت میں خیر جاری رہے گا، لیکن جب یہ طریقہ لوگ بدلنے کی کوشش کریں گے، وہیں سے گمراہی کا
दाखिल होना शुरू होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सहाबा इकराम की आप सीरत पढ़ें, उनकी ज़िंदगी में जब कोई मसला आता जिसके बारे में वो नहीं जानते थे, अरबी ज़बान में, उनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ था, बड़े माहिर थे अरबी ज़बान के। ये दूसरों को अहले अरब अजम कहा करते थे, क्योंकि अरबी ज़बान को वो लोग इनकी तरह नहीं जानते थे। इसके बावजूद कि उनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये नहीं कहा कि कुरान ये तुम्हारी ज़बान में नाजिल हुआ है, ये शरीयत है, इसी को देखकर तुम इस पर अमल कर लेना। अगर ज़ाती मुताले से इस दीन पर अमल करना मुमकिन होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ किताबुल्लाह को नाजिल करने पर इक्तफा करते और लोगों को कहते कि तुम्हारी ज़बान में ही ये पूरी शरीयत नाजिल कर दी हमने, तुम खुद इसकी क्या करो, इसका मुताला करो ज़ाती तौर पर, और जो कुछ इसके अंदर हमने बयान किया है उस पर अमल कर लो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तरीका इख्तियार नहीं किया, मुअल्लिम बनाकर अल्लाह के रसूल को भेजा कि इस किताबुल्लाह की आप लोगों को तालीम दें। और सहाबा इकराम ने भी ज़ाती मुताले से इस कुरान को समझने की कोशिश नहीं की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किताबुल्लाह के मैसेज को और पैगाम को उन्होंने सीखा। एक वाक़या सिर्फ आपके लिए इशारे के तौर पर बयान करता हूँ। एक सहाबी उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उन मुस्तज़अफ़ीन में से हैं जिन्होंने अब तक मदीने की तरफ हिजरत नहीं की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आया, अल्लाह के रसूल ने हिजरत की, और आपसे पहले कुछ लोग हिजरत कर चुके थे, कुछ लोगों ने आपके बाद हिजरत की। जिनके पास भी ताकत थी हिजरत करने की, उनके लिए हिजरत वाजिब थी, लेकिन जो लोग कमज़ोर थे, उनके साथ बहुत सारी दुश्वारियाँ थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को माज़ूर करार दिया था, जब तक कि इनके पास दुश्वारियाँ परेशानियाँ हैं, अगर हिजरत ना करें तो गुनहगार नहीं होंगे। बहुत सारे सहाबा इकराम थे, उनके साथ बड़ी परेशानियाँ थी, आखिरी उम्र में उन्होंने हिजरत की। बल्कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका घराना, ये फतेह मक्का से कुछ दिनों पहले इन्होंने हिजरत किया था, आखिरी वक्त इन्होंने मदीने की तरफ हिजरत की। तो ये सहाबी रसूल अभी भी मक्का में हैं, अभी तक इन्होंने मदीने की तरफ हिजरत नहीं की है। इनकी ज़िंदगी में एक वाक़या पेश आता है। एक खातून इनके घर आकर कहती है कि मैंने आपको और आपकी बीवी दोनों को मैंने दूध पिलाया है। अगर इस खातून की बात सही हो जाए तो ये दोनों मियाँ बीवी जो अभी है, ये क्या बन जाएंगे आपस में? रज़ाई भाई बहन बन जाएंगे। और रज़ाई भाई बहन से, रज़ाई बहन से भी उसी तरह रिश्ता हराम है जिस तरह अपनी बहन से रिश्ता हराम है। अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस है। जब उस खातून ने आकर इस तरह खबर दी, ये हैरान व परेशान हो गए। कहा कि हमें तो कभी किसी ने नहीं बताया, ऐसी बात कभी हमने नहीं सुनी। अपने घर वालों के पास गए, सबसे पूछा कि क्या जब मैं छोटा था किसी ने मुझे दूध पिलाया था? वालिदा के अलावा मैंने किसी दूसरी खातून का दूध पिया है? लोगों ने कहा कि हमें तो कोई कुछ इल्म नहीं है, कुछ पता नहीं है। ससुराल गए कि उन लोगों को हो सकता है पता हो, उनकी बेटी ने किसी का दूध पिया हो और उस खातून का दूध मैंने भी पिया हो। ससुराल गए, उन लोगों ने भी लाइल्मी का इजहार किया कि हमें भी कुछ पता नहीं इस बारे में। एक मसला पेश आया जिंदगी के अंदर, चूंकि इन सहाबाए किराम के नजदीक दीन सबसे अहम चीज थी, इससे ज्यादा अहम चीज उनकी जिंदगी में कोई चीज नहीं थी। बड़ी कुर्बानियों के बाद इस नेमत को उन्होंने हासिल किया था। और नेमत की एक सिफत यह है कि इंसान जिस नेमत को जिस मेहनत से हासिल करता है, उसी तरह उसके पास उसकी कदर होती है। अगर कोई नेमत इंसान को आसानी से मिल जाए, उसके पास उस नेमत की उतनी कदर नहीं होती। वही नेमत किसी को बहुत मुश्किल से मिली हो, तो उसके पास बड़ी कदर होती है। जैसे पानी की नेमत है, हमने नल चालू किया, फौरन पानी आ गया हमारे रूम के अंदर। नल चालू है, किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। हमारे ही मुल्क में बाद इलाकों में कई कई किलोमीटर तक लोग सर पर पानी ढोकर लाते हैं, और यही पीने का पानी कई दिन तक इस्तेमाल करना पड़ता है। एक एक कतरे की हिफाजत करते हैं, गंदे पानी को भी इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों से जाकर देखें, पूछें कि इस पानी की नेमत की वो कितनी कदर करते हैं। हालांकि जिनको आसानी से ये नेमत मिल रही है, उनके पास कोई कदर नहीं।
تو یہ دین کی نعمت بھی ہمیں آسانی سے مل گئی ہے. ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, ہمیں اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی, لیکن ان صحابہ اکرام کو گھر بار چھوڑنا پڑا تھا, پیٹھ پر کوڑے کھانے پڑے تھے, اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہوئے دیکھتے تھے, ان کے سامنے ان کے والدین کو, ان کے رشتہ داروں کو قتل کر دیا جاتا تھا, اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اس دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. بڑی قربانیوں کے بعد اس دین کی نعمت انہوں نے حاصل کی تھی. لہذا یہ دین ان کے نزدیک انتہائی اہم تھا اور اس دین کے معاملے میں انتہائی حساس تھے. جب اس صحابی کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا, وہ خود ایک صحابی رسول ہے, مکے میں اس وقت اور صحابہ کرام موجود ہیں, چاہتے تو خود سے اجتہاد کر کے قرآن اٹھاتے, اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کیا ہوا ہے کہ گواہی کے معاملے میں کم از کم 2 مرد کی گواہی چاہیے. اگر 2 مرد نہ ہو, خواتین ہو, تو کیا مسئلہ ہے؟ قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ ایسے موقع پر 2 خاتون کی گواہی 1 مرد کے بالمقابل مانی جائے گی. اگر مرد نہیں ہے, خواتین گواہی دینے کے لیے آ رہی ہے, تو 2 خاتون کی گواہی کافی ہے؟ نہیں, 2 خاتون کی گواہی 1 مرد کے بالمقابل مانی جائے گی. اور یہاں پر صرف 1 خاتون ہے, کوئی مرد نہیں ہے. خود سے اجتہاد کرتے کہتے آپ جائیں, 1 خاتون کی گواہی قابل قبول ہے ہی نہیں اسلام میں. جیسے آج لوگ کرتے ہیں نا, کوئی مسئلہ پیش ہو تو آج تو اے آئی آ گیا ہے, گوگل سے بھی ہائی, فوراً وہیں پر سوال داغا, جو جواب ملا اسی کو ہم نے دین اور شریعت سمجھ لیا. اس سے زیادہ محنت نہیں کر سکتے. اگر کوئی بہت زیادہ حساس ہے تو امام مسجد سے آ کے پوچھ لیا, اور زیادہ کسی کو دین کے بارے میں کچھ احساس ہے تو کسی عالم دین سے فون پر پوچھ لیا, جواب مل گیا تو اچھی بات ہے. آج کے دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی دینی مسئلہ پیش ہوا ہو تو اس مسئلے کے حل کے لیے ایک شہر سے سفر کر کے دوسرے شہر میں جائے اور اس مسئلے کا حل معلوم کر کے آئے. یہ صحابی رسول جو اب تک ہجرت نہیں کر سکے, اگر ہجرت کر سکتے تو اللہ کے رسول کے ساتھ چلے گئے ہوتے مدینہ, لیکن جب زندگی میں یہ حادثہ ہوا تو سفر کر کے مدینہ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے, اور جا کر پورا مسئلہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیف وقد قیل, جب وہ خاتون اپنے بارے میں خود دعویٰ کر رہی ہے تو کیسے اس خاتون کے ساتھ تم آگے رشتہ قائم رکھ سکتے ہو؟ اگر وہ صحیح ہوئی تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کے بعد فوراً اس خاتون کو طلاق دیتے ہیں, اس کے ساتھ آگے اور رشتہ جاری نہیں رکھتے. اگر خود سے اجتہاد کر لیے ہوتے تو اسی خاتون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے اور یہ رشتہ جائز نہیں ہوتا. تو یہ صحابہ اکرام اپنے دین کو لے کر انتہائی حساس تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس دین کو سیکھتے تھے, خود سے ذاتی مطالعے سے اجتہاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. یہی اللہ کے رسول نے انہیں تعلیم دی تھی, اور پھر اللہ کے رسول نے انہیں یہی طریقہ سکھایا تھا کہ ہمارے بعد آنے والے جنریشن کو یہی دین تم سکھاؤ گے. تسمعون ویسمع منکم, آج تم مجھ سے اس دین کو سن رہے ہو, سیکھ رہے ہو, پھر ایسا مرحلہ آئے گا کہ لوگ تم سے اس دین کو سیکھیں گے, اور پھر ان کے بعد جو جنریشن آئے وہ ان علماء اکرام سے دین کو سیکھیں گے. اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ یہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں, یہ عوام کو دین سکھائیں گے. یہ ہے طریقہ, صحیح طریقہ جو قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا ہے. لیکن جیسے ہی اس طریقے سے لوگ ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کریں گے, یہیں سے گمراہی داخل ہوگی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی روایت ہے, کیا فرمایا؟ ان هذا العلم ينتزع انتزاعا, یہ علم آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا کیا ہوگا؟ اٹھا لیا جائے گا. کیسے؟ اچانک کوئی شخص عالم دین ہے اور جاہل بن جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. لوگوں کے دل سے اللہ رب العالمین اچانک اس علم کو چھین نہیں لیں گے. کیا ہوگا؟ یقبض العلم بقبض العلماء, علماء دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے اور اس طریقے سے علم اس دنیا سے رخصت ہوتا جائے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے. جب جتنا موقع ملا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح اللہ کے رسول کے ساتھ لگے رہے,
اور اللہ کے رسول سے دین کو سیکھتے رہے۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے ساتھیوں سے جن کے ساتھ کھیلتے تھے کودتے تھے، کھیلنے کودنے کی عمر تھی ان کی، کہا کہ ابھی بھی بہت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، چلے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے دین کو سیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے کہا عبداللہ بن عباس، اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے بڑے بڑے علماء کرام ابھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو آپ کے علم کی ضرورت پڑے گی؟ یہ بڑے صحابہ کرام جو موجود ہیں، بڑے علماء موجود ہیں، یہی کافی ہے امت کے لیے، ہمیں زیادہ اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نکل پڑے، کسی نے ساتھ نہیں دیا، کوئی پرواہ نہیں کی، اکیلے نکل پڑے کہ ان علماء کے وجود کو ہم قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں، اور جب تک یہ ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے دین کو سیکھ لیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ ان کی سیرت میں سیر و اعلام النبلاء کے اندر بیان کرتے ہیں کہ مدینے کی تپتی گرمی میں، جس میں جسم جھلس جاتا ہے، خصوصاً گرمی کے موسم میں جن لوگوں نے مدینے میں سکونت اختیار کی ہے، یہ ایک زمانہ تک رہا، وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ گرمی کے موسم میں آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ آگ برس رہی ہو، جسم جھلس جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کے وقت ان صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جاتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جاتے، اور گرد و غبار سے پورا جسم بھر جاتا۔ یہ صحابہ اکرام جب قیلولہ کر کے گھر سے باہر نکلتے، جیسے دروازہ کھولتے دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تعجب کے ساتھ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہمارے چوکھٹ پر، ہمارے دروازے پر، آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ آپ نے صرف اشارہ کیا ہوتا، ہم خود آپ کے پاس آ جاتے۔ صحابہ کرام شرف محسوس کرتے تھے کہ ہم آل بیت کا کوئی کام آ سکے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت سے تعلق رکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ صحابہ کرام شرف محسوس کرتے تھے، تعظیم اور عزت محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے خاندان کے کسی فرد کے ہم کام آ سکے۔ کہتے آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اشارہ کیا ہوتا ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ تو کیا کہتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں، اس علم کے لیے سفر کیا جاتا ہے، استاد کے پاس آنا پڑتا ہے، آپ استاد ہیں ہمارے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اور سن لیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ کئی مسائل میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف رہا۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی جاننا، یہاں درس ملتا ہے کہ اہل علم کے مابین بعض مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے دلوں کی محبت کم نہیں ہونی چاہیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں صحابہ اکرام میں سے۔ جیسے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر جا کے بیٹھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر سواری کا لگام تھام لیتے ہیں اور اسے لے کر چلنے لگتے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد، آل بیت کا کوئی شخص ہمارے سواری کی لگام تھام کے آگے چلے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اصرار کرتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے علماء کی ہم اسی طرح عزت کریں، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ علماء کی اسی طرح عزت کرنی ہے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ دکھائیں ہمیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں، کہا کہ دیکھیں، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا انہوں نے چوم لیا اور کہا کہ ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آل بیت کی ہم اسی طرح تعظیم کریں۔ تو یہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ تھوڑی دیر بعد اب میں پھر انشاءاللہ دہراؤں گا ایک اہم موڑ پر۔ تو یہ صحابہ اکرام کیا کرتے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ فوراً چوکنا ہو گئے کہ ابھی جو علماء موجود ہیں ان کی موجودگی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان سے دین کو سیکھ لیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم ينتزع انتزاعا، کہ یہ علم دنیا سے آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء کے اٹھنے سے یہ علم دنیا سے اٹھتا جائے گا۔ لہذا جب تک علماء موجود ہیں ان کی موجودگی کو قدر کی نگاہ سے ہمیں دیکھنی چاہیے اور ان سے جتنا ممکن ہو سکے دین کو سیکھ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اس طریقے سے علم اٹھتا جائے گا تو آخر میں ایسی نوبت بھی آئے گی کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، لوگوں کو علماء نہیں ملیں گے، تو کیا کریں گے لوگ؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اب جاہلوں سے دین سیکھنا شروع کریں گے۔
اب جاہلوں سے اگر دین سیکھے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ علم کی بنا پر لوگوں کو دین نہیں سکھائیں گے، جہالت کی بنا پر سکھائیں گے۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یضلون ویضلون، یہ مفتی صاحب اور اس طرح کے جتنے لوگ ہوں گے جو بلا علم لوگوں کو دین سکھائیں گے، یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ چونکہ ان کے پاس کتاب و سنت کا علم رہے گا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے تو لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ یہ ذہن کے اندر جسے اسلام سمجھا اسے ہی اسلام بنا کر پیش کر دیں گے، اور پھر یہ خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اس بات کے اوپر تنبیہ کرتی ہے کہ یہ دین ہمیں کن سے سیکھنا ہے؟ اہل علم سے سیکھنا ہے۔ قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہا اللہ رب العالمین نے، کسی سے بھی نہ پوچھ لو، یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جانتے تو کسی سے بھی پوچھ لو، بلکہ کیا کہا؟ اہل علم سے پوچھو۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ علم جب آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں سے سوال کریں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، اور اس کا نتیجہ کوئی اچھا نتیجہ ہوگا؟ نہیں، نتیجہ بہت برا ہوگا۔ اس وقت گمراہی پھیل جائے گی، یہ خود گمراہ ہوں گے جو مفتی بن جائیں گے، اور جن کو یہ فتویٰ دیں گے ان کے فتوے کی روشنی میں عمل کریں گے، وہ بھی گمراہ ہوں گے، وہ صحیح دین پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ سوال پوچھنے والے ہیں یہ تو جاہل ہیں، واضح ہے، اس وجہ سے وہ دوسروں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کن سے ہم دین کو سیکھ سکیں، اس لیے وہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن جن سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جاہل ہوں گے، یہ بھی عالم نہیں ہوں گے، تو ایک جاہل دوسرے جاہل سے سوال ہی کیوں کرتا ہے؟ جب دونوں جاہل ہیں، سوال پوچھنے والا نہیں جانتا دین کے بارے میں، اس کا سوال پوچھنا بنتا ہے، لیکن جب وہ خود ایک جاہل ہے تو اپنے ہی جیسے کسی دوسرے جاہل سے سوال ہی کیوں کرتا ہے؟ خود سے سوچ کے عمل کر لے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرچہ جاہل دونوں ہیں، لیکن ایک جاہل نے اپنی شکل و صورت عالم کی طرح بنائی ہوئی ہے، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو عالم کی شکل میں پیش کیا ہے، اور لوگ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، یہ تو ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کا حلیہ بالکل ایک عالم کی طرح لگتا ہے، لہذا ان سے ہم دین سیکھ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور دھوکہ کھانے کی بنا پر کیا کرتے ہیں؟ ان سے دینی مسائل آ کر پوچھتے ہیں، اور ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، بلکہ یہ جرأت مند ہوتے ہیں اور ہر سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو بیان بھی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے عمل کریں، اس طریقے سے عمل کریں، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ خاموش نہیں رہتے۔ لہذا ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھیں، جب یہ طریقہ شروع ہوا کہ جن کے پاس صحیح علم نہیں تھا، ٹھوس علم نہیں تھا، تو اس وقت ہمارے اسلاف نے کیا قدم اٹھایا تھا؟ صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اس مقدمے کے اندر کیسے ہم اس دین پر عمل کر سکتے ہیں اور کن سے ہم دین سیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ 261 ہجری میں۔ جن علماء کرام کے اقوال کو انہوں نے نقل کیا، یہ کون ہے؟ یا تو صحابہ کرام ہے، یا تابعین ہے، یا تبع تابعین ہے۔ ابو الزناد رحمہ اللہ کا واقعہ، ان کا قول امام مسلم رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ۔ خود مدینے کے اندر جو اس زمانے میں علم کا مرکز تھا، جتنے بڑے علماء سب مدینے کے اندر موجود تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے سب سے بڑے عالم، اور ان کی سیرت پڑھیں آپ پائیں گے کہ انہوں نے مدینے سے باہر کہیں سفر نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ کہ جتنے علماء تھے سب مدینے کے اندر تھے، ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ امام مالک رحمہ اللہ کو باہر جانے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقوں میں بڑے بڑے علماء موجود ہو اور ہمارے شہر کے اندر وہ علماء ختم ہو چکے ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کو ضرورت نہیں پڑی، امام و دار الہجرہ ان کا لقب ہے۔ اسی زمانے کے ابو الزناد رحمہ اللہ ہیں، جو مدینے کے اندر سب سے سنہرا دور تھا۔ اس زمانے میں ابو الزناد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟
ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ، مدینے کے اندر ایک دو نہیں 100 لوگوں کو، اور یہ 100 کی تعداد تحدید کے لیے نہیں ہے، مقصد ہے بے شمار لوگوں کو میں نے پایا کہ یہ سب کے سب انتہائی امانت دار تھے، یعنی ان کی دینداری میں، تقوی و پرہیزگاری میں کوئی کلام نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ چور اچکے تھے، لٹیرے تھے، جھوٹ بولنے والے اور زنا و شراب پینے والے ہو، انتہائی امانت دار متقی پرہیزگار تھے یہ لوگ، اور یہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آتے تھے، لیکن ان سے کوئی دین سیکھتا نہیں تھا، لوگ ان سے بھاگتے تھے۔ کیوں؟ یہ جب خود لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آ رہے ہیں تو لوگ ان سے سننا کیوں نہیں چاہتے؟ کہا جاتا یقال لیس من اہلہ، یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، اس لیے ان سے تھوڑا بچ کے رہنا۔ لوگ کہتے ایک دوسرے کو کہ یہ عالم دین نہیں ہے، یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، لہذا ان سے تھوڑا بچ کے رہنا، ان سے دین مت سیکھنا۔ جب ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، یہ عالم دین نہیں، تو تم کو کیا سکھائیں گے؟ امام مالک رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر ان سے نقل کیا ہے کہ جب یہ خود سے دین سکھانے کے لیے آتے تھے تو کیوں لوگ بھاگتے تھے ان سے؟ کیوں دین نہیں سیکھنا چاہتے تھے؟ ان سے جو چھوٹی عمر کے ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے لوگ، علم ان سے حاصل کرتے تھے، لیکن ان لوگوں سے کیوں بھاگتے تھے؟ امام مالک رحمہ اللہ اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اس علم کو علماء کے سامنے بیٹھ کر حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کتابوں سے رٹ لے تو ایسے شخص کو معتبر نہیں مانا جاتا۔ ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے یہ علم کتابوں سے رٹ لیا تھا اور لوگوں کو آ کر سکھانا چاہتے تھے۔ علماء کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو حاصل کریں اور سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد لوگوں کو دین سکھانے کے لیے جائیں، یہ طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو لوگ ان سے دین سیکھنے کے لیے راضی نہیں تھے، ان سے بھاگتے تھے۔ تو یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، اسٹیج اور ممبر سنبھال لے، ان کا حلیہ علماء کی طرح ہو، وہ بھی قرآن و حدیث کی باتیں کرے، اور ہم بغیر کسی چیک کے ان کو اپنا عالم، رہبر، مفتی اور مربی مان لیں اور ان سے دین سیکھنے لگے۔ اتنا آسان نہیں ہے دین کہ ہم کسی ایرے گیرے سے دین سیکھنا شروع کر دیں، بلکہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جن سے ہم دین سیکھ رہے ہیں وہ اس لائق ہے بھی یا نہیں کہ ان سے دین سیکھا جائے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک خاتون کا امام بخاری رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ قبیلہ احمس کی ایک خاتون تھی، نام زینب تھا۔ انہوں نے حج کے لیے جب نکلی تو بات چیت کرنا چھوڑ دیا، کسی سے بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے پاس گئے اور کہا کہ یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے یہ جاہلیت کی رسم ہے، اس لیے بات چیت کریں اور یہ طریقہ چھوڑیں۔ اس خاتون نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ مہاجرین کا ایک آدمی ہوں، مہاجرین میں سے ایک فرد ہوں۔ کہا کہ مہاجرین کے کس قبیلے سے؟ کہا کہ قریش سے۔ آگے سوال کرنا جاری رکھی کہ آپ اس لائق ہے یا نہیں، پہلے چیک کر رہی ہیں۔ آپ مجھے ایک دین کا مسئلہ سکھا رہے ہیں کہ میرے لیے یہ طریقہ جائز نہیں ہے کہ میں چپ رہوں اور خاموش رہوں اور اس طریقے سے حج کروں، تو آپ جو مجھے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اس لائق ہے یا نہیں، پہلے ہم تو یہ چیک کر لیں۔ وہ خاتون چیک کر رہی ہیں۔ جب کہا ابو بکر صدیق نے کہ آپ سوال بہت زیادہ پوچھ رہی ہیں، میں ابو بکر صدیق ہوں، تب وہ خاتون مطمئن ہوئی۔ تو اس زمانے میں لوگ اپنے دین کو لے کر حساس تھے، الرٹ تھے۔ کوئی بھی شخص آئے اور انہیں دین کا مسئلہ بیان کرنے لگے تو ان سے قبول نہیں کر لیتے تھے، پہلے چیک کرتے تھے کہ یہ اس لائق ہے یا نہیں کہ ان سے ہم دین سیکھیں۔ اگر اس لائق ہوتے تو دین سیکھتے، ورنہ اس سے دین نہیں سیکھتے تھے۔ یہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کو ایک بہترین عمل قرار دیا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی رکھی ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، لوگوں کو ہم اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن کیسے دعوت دیتے ہیں؟
علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے جو متبعین ہیں یہ سب کے سب علم و بصیرت کی بنا پر دعوت کا کام کرتے ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دعوت علم و بصیرت کی بنا پر ہوگی۔ اگر کوئی بلا علم لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے تو اس چیز سے قرآن نے منع کیا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اگر کوئی شخص علم نہ ہونے کے باوجود کتاب و سنت کا اس نے علم حاصل نہیں کیا اور اپنے من سے، ذہن سے، اپنی رائے سے، اپنی عقل سے کسی چیز کو اسلام سمجھ کر کہ یہ اسلام ہو سکتا ہے کسی کے سامنے اسلام بنا کر پیش کر دے، اس کے پاس علم نہیں تھا، تو یہ انتہائی قبیح جرم ہے، کیونکہ ایسا شخص علم نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کی شریعت کے بارے میں فیصلہ کر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ، جو جج ہوتے ہیں لوگوں کے معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے والے، یہ تین طرح کے جج ہوتے ہیں، اثنان فی النار وواحد فی الجنہ، ان تین ججوں میں سے دو جج جہنم میں جانے والے ہیں، ایک جج جنت میں جانے والا ہے۔ یہ جو دو جہنم میں جائیں گے کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا جج جو جہنم میں جائے گا وہ جس نے بلا علم فیصلہ کیا لوگوں کے درمیان، اس کی عدالت میں کوئی کیس آیا، کوئی تحقیق نہیں کی، ان میں سے مجرم کون ہے اور مظلوم کون ہے، بغیر کسی تحقیق کے ایک کو مجرم قرار دیا اور دوسرے کو مظلوم قرار دیا اور فیصلہ کر دیا، کوئی تحقیق نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایسا جج جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر اس کا فیصلہ غلط ہو تو جہنمی ہے، بلکہ اگر بلا علم اس کی عدالت میں کوئی فیصلہ آیا بغیر کسی تحقیق کے کہ ہم دونوں کی بات سنیں، تحقیق کریں کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد جو حقیقت میں مجرم ہوگا اس کو سزا دے، جو مظلوم ہوگا اس کو انصاف دلائیں، ایسا کام اس نے نہیں کیا، بغیر کسی تحقیق کے اس نے فیصلہ سنا دیا۔ دو لوگوں کا معاملہ آیا، ایک کو مجرم قرار دیا اور دوسرے کو بری کر دیا۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ تیر نشانے پر لگ بھی جائے، ایک خراب گھڑی بھی دو ٹائم صحیح وقت بتاتی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کا تیر کبھی نشانے پر لگ بھی جائے۔ اللہ کے رسول نے کوئی تفریق نہیں کی کہ جب اس کا فیصلہ غلط ہو تو جہنمی، یہ نہیں کہا، بلکہ علی الاطلاق اللہ کے رسول نے کہا کہ بلا علم اگر فیصلہ کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ دوسرا جج جو جہنمی ہوگا کون ہوگا؟ اس نے تحقیق کی، علم حاصل کیا، اس معاملے کی تہ تک پہنچا اور پتہ چلا کہ زید ظالم ہے، قاتل ہے، اور بکر کیا ہے؟ مظلوم ہے، مظلوم کو ہی سزا دے دی اور جو ظالم تھا اس کو بری کر دیا۔ تحقیق تو کی لیکن علم کے خلاف عمل کیا، جو ظالم تھا اس کو بری کر دیا اور جو مظلوم تھا اسی کو سزا دے دی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بھی جہنم میں جانے والا۔ ایک جج جو جنت میں جانے والا وہ کون ہے؟ جس نے پہلے علم حاصل کیا، معاملے کی تہ تک پہنچا اور پھر علم کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ لوگوں کے معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا انجام ہے۔ کسی کے مال کے بارے میں، کسی کے خون کے بارے میں، کسی کی زمین کے بارے میں، کسی کی جائیداد کے بارے میں اگر کوئی جج اس طرح فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کی وعید سنائی ہے۔ اور کوئی اللہ رب العالمین کی شریعت کے بارے میں فیصلہ کرے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مندوب ہے، یہ صحیح ہے، یہ باطل ہے، اس طریقے سے اللہ کی شریعت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے بلا علم، تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے یا اس سے چھوٹا جرم ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بڑا جرم ہے۔ لوگوں کے معاملات کے بارے میں فیصلہ اگر کوئی بلا علم کرے تو یہ صرف ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ اثر انداز ہوگا، پوری دنیا کے لوگوں پر اثر انداز یہ فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی شریعت کے بارے میں بلا علم کوئی لوگوں کو بتائے تو یہ پوری دنیا کے لوگوں پر اس کا اثر ہوگا، شریعت کا مسئلہ بن جائے گا، وہ لوگ دین سمجھ کر اسے قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے۔
اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر گناہوں کو بتدریج بیان کیا ہے، چھوٹے گناہوں سے شروعات کر کے بڑے گناہوں تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قل انما حرم ربی الفواحش، کہ میرے رب نے فواحش کو، منکرات کو، فحش چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو۔ والاثم، گناہوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ والبغی بغیر الحق، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، شرک کے جائز ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اسے بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ شرک کا تذکرہ ان کے بعد آیا، اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی شریعت کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے گناہوں کو بتدریج بیان کیا ہے، چھوٹے گناہ کو پہلے بیان کیا، اس کے بعد جو بڑا تھا اس کو بیان کیا، آخر میں شرک کو بیان کیا، اور شرک کے بعد بلا علم شریعت کے بارے میں رائے زنی کو بیان کیا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت تیار کر رہا ہے۔ ایسا شخص شریعت تیار کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا اس بارے میں، کیونکہ وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ہے اسے پتہ نہیں ہے، اس کے سامنے حدیث رکھ دی جائے وہ دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتا۔ جب پڑھ نہیں سکتا تو کیسے اسے پتہ ہے کہ اس بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ کتاب و سنت سے اخذ کیا ہوا علم نہیں ہے، کسی دوسرے سورس سے اس نے اس علم کو حاصل کیا ہے۔ لہذا ایسے شخص کو جس نے بلا علم اللہ کی شریعت کے بارے میں رائے زنی کی، اللہ رب العالمین نے اسے واضح طور پر حرام قرار دیا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کے مسئلے میں جب تک کسی کے پاس ٹھوس علم نہ رہے وہ کسی کو نہ بتائے۔ ٹھوس علم کی بنیاد پر ہی شریعت کی تعلیم دی جائے گی، ورنہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ خود شریعت کے کسی مسئلے کا اس کے پاس علم نہیں ہے اور بلا علم لوگوں کو کیا کرے؟ اللہ کی شریعت سکھائے۔ دنیا کے اندر ایک چھوٹا سے چھوٹا کام بغیر سیکھے ہوئے انجام دینا ممکن نہیں ہے، تو کوئی اللہ کی شریعت دوسرے کو سکھائے یہ ممکن ہے؟ اگر کوئی شخص ڈرائیونگ نہیں جانتا اور کہے چلے آپ کو فری لے جاتے ہیں اسٹیشن تک پہنچاتے ہیں، آپ چڑھیں گے اس کی گاڑی میں؟ نہیں چڑھیں گے، کیونکہ خود مرے گا دوسروں کو مارے گا۔ اگر کوئی شخص اندھا ہو اور ٹریفک پولیس بن جائے، ہو کہے کہ یہ گاڑی پہلے جائے اور وہ بعد میں آئے، اور وہ خود کیا ہے؟ اندھا ہے، تو لوگ اس کی بات پر اگر عمل کرنے لگے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ چند منٹوں کے اندر وہاں لاشوں کی ایک بڑی تعداد بچ جائے گی۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مثال اسی طرح ہے کہ جو شخص اندھا ہو اور لوگوں کو راستہ دکھائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے افضل کون لوگ ہیں جانتے ہیں؟ آپ سے بھی اگر سوال کیا جائے کیا کہیں گے آپ؟ سب سے افضل دنیا میں کون ہے؟ انبیاء اکرام ہیں۔ ان سے افضل کوئی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے افضل انبیاء اکرام ہیں۔ ان کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ جو انبیاء کے وارث ہیں، یعنی علماء اکرام ان کے بعد سب سے افضل ہیں، جو انبیاء کے بعد لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی کے بالمقابل دنیا کے اندر سب سے مبغوض قسم کے لوگ، سب سے ناپسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جن کے پاس اللہ کی طرف سے نبوت نہیں آئی، جن کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اور وہ جھوٹا دعویٰ کریں لوگوں کے سامنے کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو جھوٹے نبی سب سے مبغوض ہیں، جس طرح انبیاء سب سے محبوب ہیں۔ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں بھی نبی ہوں تو یہ سب سے مبغوض ہیں۔ اس کے بعد جیسے وہاں پر انبیاء کے وارث سب سے محبوب ہیں انبیاء کے بعد، تو اسی طریقے سے ان جھوٹے نبیوں کے بعد سب سے مبغوض کون ہے؟ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، اس کے باوجود دعویٰ کرے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم عالم دین ہیں۔
اور وہ علماء کا بھیس اختیار کر کے لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کو گمراہ کریں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم کن سے دین کو سیکھیں گے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو ہمیں چیک کرنا ضروری ہے کہ اس نے خود یہ علم علماء کے سامنے بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک محنت کر کے حاصل کیا ہے نہیں کیا ہے، اس کے پاس حقیقت میں کتاب و سنت کا علم ہے یا نہیں ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اگر حقیقت میں اس کے پاس علم ہے اور انہوں نے ایک لمبی مدت تک استاد سے ہی اس علم کو سیکھا ہے، تو دوسری جو اہم چیز ہمیں چیک کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اسی دین کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے جو دین اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، یا اس دین کو بگاڑ کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کے اندر کچھ ملاوٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آپ کا استاد جیسا ہوگا جس سے آپ دین کو سیکھیں گے وہی آپ کا دین بن جائے گا۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، قبر میں پہنچیں گے، فرشتے ہم سب سے سوال کریں گے۔ میرے بھائیوں، معاملہ بڑا حساس ہے۔ ہم سے، آپ سے، سب سے پوچھا جائے گا من ربک وما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ جس دین کو آپ نے عملی زندگی میں نافذ کیا ہے اسی دین کو آپ پیش کریں گے۔ اگر یہ دین اس دین سے میچ کر جائے جو دین اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ لیکن کسی ایسی چیز کو آپ نے اپنی عملی زندگی میں دین کے طور پر فالو کیا جو دین صحابہ اکرام کے دین سے میچ نہیں کرتا ہے، میل نہیں کھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی ایسا دین اللہ کے سامنے پیش کرے جو دین اللہ نے نازل نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کون سا دین نازل کیا ہے؟ دین اسلام کو نازل کیا ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو جس سے آپ دین سیکھیں گے اگر وہ صحیح دین سکھانے والا ہے تو آپ کا عقیدہ اور منہج اور آپ کا دین صحیح بنے گا، اور اگر اس کا دین فاسد ہے تو آپ کا بھی دین فاسد بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لومڑی سے دین سیکھنا شروع کرے تو کچھ دنوں بعد کہے گا کہ مرغیاں چرانا نیکی کا کام ہے، اس کا یہی دین بن جائے گا، کیونکہ اس کا استاد کیا ہے؟ لومڑی ہے، اور وہ اسی چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے، تو اس کے شاگردوں کا بھی یہی دین بن جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے یہ اسلاف اپنے دین کو لے کر انتہائی حساس تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عبداللہ بن عباس کا آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں پھر دوبارہ اس واقعے کی طرف لوٹوں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ کیسے وہ اپنے دین کو لے کر حساس تھے، اور کیسے ان صحابہ اکرام سے، علماء سے دین کو سیکھنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ مدینے کی تپتی گرمی میں جب جسم جھلس جائے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کیا، اور ان صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر بیٹھے رہے تاکہ ان سے اللہ کے رسول کی حدیثیں سن لیں، ان سے دین سیکھ لیں۔ یہی عبداللہ بن عباس ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ بشیر بن کعب العدوی ان کے پاس آئے اور انہیں اللہ کے رسول کی حدیثیں سنانے لگے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جب کچھ دیر اس طرح وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں سناتے رہے اور عبداللہ بن عباس کی بے توجہی کو دیکھا تو کہا کہ عبداللہ بن عباس آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہا ہوں لیکن آپ سننا نہیں چاہتے۔ تب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سبب جاننا چاہتے ہیں تو سنیں، وجہ کیا ہے اس بے توجہی کی وجہ کیا ہے، سنیں۔ پھر ایک زمانہ ہماری زندگی کا گزر چکا ہے، صرف ہمارے کانوں میں قال رسول اللہ کی آواز ٹکراتی، ابتدرت الیہ ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا، ہماری آنکھیں اڑ جاتی۔ کس نے کہا؟ قال رسول اللہ۔ کس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہم ڈھونڈتے ان کو، اصغینا الیہ بآذاننا، کان لے جا کر ان کے منہ میں رکھ دیتے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ہمیں سنائے۔ ایک زمانہ ہماری زندگی کا ایسا گزر چکا ہے، لیکن جب سے لوگوں نے دین کے نام پہ علم گلم سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا ہے، اب ہم اپنے دین کو لے کر محتاط ہو چکے ہیں۔ اب ہر ایک سے ہم دین کے مسائل نہیں سنتے۔ کن سے سنتے ہیں؟ جن کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ صحیح دین ہمیں سکھاتا ہے، صرف انہی سے ہم دین کی باتیں سنتے ہیں، دوسروں سے دین کی باتیں نہیں سنتے۔ اب ہم کیوں؟ یہ تو خود صحابی تھے، سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا، ترجمان القرآن جن کا لقب ہے۔ اگر کسی کی کوئی غلط بات اگر سن لیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ یہ کوئی عام آدمی تھے؟
اتنے بڑے عالم و فاضل صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے تھے، لیکن آخر کیوں انہوں نے یہ راستہ اپنایا؟ کیونکہ ان کے پاس جو دین تھا نا وہ صاف شفاف شکل میں موجود تھا، اوریجنل دین تھا، اصلی دین تھا۔ جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں بارش کے موسم میں ایک دم سفید نیا کپڑا پہن کر، راستے میں کیچڑ ہے تو آپ انتہائی احتیاط کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں، کہیں ایک دھبا بھی کیچڑ کا نہ لگ جائے آپ کے اس سفید کپڑے پر، کوشش کرتے ہیں نا۔ یہ صحابہ اکرام جو دین رکھتے تھے اپنے پاس، یہ اوریجنل اصلی دین تھا، اس میں بدعت کا کوئی دھبا نہیں تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ اسی اصل دین کو لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچ جائے، اس میں کسی طرح کی کسی بدعت کا کوئی دھبا نہ لگے۔ جیسے قبر میں پہنچے فرشتے پوچھے وما دینو، تو اصل دین کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور قبول ہو جائے اور ہم آخرت میں نجات پا جائیں۔ اس لیے یہ صحابہ اکرام اور یہ تابعین اپنے دین کو لے کر الرٹ تھے، حساس تھے کہ ہر ایک سے ہم یہ دین نہیں سن سکتے۔ یہ کبار علماء تھے لیکن جانتے تھے کہ اگر دوسروں سے دین سیکھنے گئے تو ہمارا دین بگڑ جائے گا۔ علماء تابعین میں سے ابن سیرین رحمہ اللہ انتہائی فاضل شخصیت، کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس دو لوگ آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن کی کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے نہیں سننا چاہتے۔ تو کہتے ہیں کہ تب قرآن کی کچھ آیتیں سن لیں۔ کہتے ہیں ہم آپ سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتے، یا تو آپ باہر نکلیں یا میں یہاں سے جاتا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں دال نہیں گلنے والی تو وہاں سے بھاگے۔ کیوں؟ یہ کوئی عام آدمی تھے؟ قرآن کے اندر وہ کوئی تبدیلی کر دیتے؟ جانتے تھے کہ ان بدعتیوں کو موقع ملو تو قرآن کے اندر بھی تبدیلی کرنے سے نہیں چوکیں گے یہ۔ جیسے ابو عمرو بن العلا رحمہ اللہ کے پاس ایک بدعتی آیا اور کہا کہ ابو عمرو آپ اس آیت کو اس طرح کیوں نہیں پڑھتے؟ وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو ایک بدعتی آ کر کہنے لگا کہ اس آیت کو کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ پڑھے، یعنی اللہ رب العالمین نے کلام نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ہے۔ تو ابو عمرو نے کہا کہ اگر تمہاری خواہش میں پوری کر دو اس آیت میں تو کلمہ ربہ والی آیت میں تم کیا کرو گے؟ تو ہکا بکا ہو کر وہاں سے بھاگا۔ پتہ کیا چلا کہ ان بدعتیوں کو موقع ملے اگر تو یہ قرآن کے اندر بھی تبدیلی کرنے سے نہیں چوکیں گے، اپنے موقف کی تائید کے لیے قرآن کی بھی تعویل کرنا شروع کر دیں گے اور اسے بدلنا بھی ممکن ہو تو بدل بھی دیں گے۔ لہذا یہ صحابہ اکرام اور یہ تابعین اپنے دین کو لے کر انتہائی حساس تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ انشاءاللہ 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ شیخ محترم موجود ہے، شیخ کا وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ نہیں، آپ سے بھی سننا ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں کیا تعلیم دی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ علم اصاغر سے سیکھا جائے گا۔ این التمس العلم عند الاصاغر۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور خود اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصاغر سے مراد یہاں پہ عمر کے اندر چھوٹا ہونا نہیں ہے، اصاغر سے مراد اہل بدعت ہیں، یعنی بدعتیوں سے لوگ دین سیکھنا شروع کر دیں گے۔ جن کے پاس اصل دین ہوگا، جو صحابہ اکرام کے منہج پر چلنے والے ہوں گے، صرف ان سے لوگ دین نہیں سیکھیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اس لیے صحابہ اکرام انتہائی الرٹ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، فرماتے ہیں کہ من سمع بالدجال فلینع عنہ۔ دجال کے ظہور کے بارے میں جب کوئی سن لے تو اسے دیکھنے کے لیے نہ جائے۔ تھوڑا دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں کہ اس سے دور بھاگے، اس کے قریب نہ جائے۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، من سمع بالدجال فلینع عنہ، من سمع بالدجال فلینع عنہ، کہ جو دجال کے ظہور کے بارے میں سن لے اس سے دور بھاگے۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے اپنے ایمان کو لے کر، اور جائیں گے دجال کو دیکھنے کے لیے کہ ہم اتنے پکے سچے موحد، ہم تھوڑے ان کی گمراہی کے اندر پھنس سکتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر وہ دجال کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد دجال کے گروپ کا ہی ایک شخص ہوگا وہ، اور اسی طرف لوگوں کو دعوت دے گا۔ اس حدیث کے اوپر علماء نے بہت سارے مسائل کا استعمال کیا ہے، جن میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ فتنے سے قریب ہمیں نہیں ہونا، ان سے جتنا ممکن ہو سکے دور بھاگنا۔
اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول کی اس نصیحت پر جن لوگوں نے عمل کیا اپنے دین کی حفاظت کر لی، جیسے کہ ہمارے اسلاف نے اسی طرح عمل کیا تھا، لیکن ان میں سے بعض لوگوں سے چوک ہوئی اور اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوا، جس میں سے 2-4 نمونے صرف انتہائی اختصار کے ساتھ سن لیں۔ عمرو بن عبید المعتزلی ایک زمانے میں انتہائی فاضل عالم دین ہوتے تھے اور بڑے بڑے کبار محدثین ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، اور کبار محدثین نے ان کا تزکیہ بھی کیا تھا اس زمانے میں۔ حسن بصری رحمہ اللہ جیسے اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا ان کی زندگی میں؟ واصل بن عطا جو فرقہ معتزلہ کا مؤسس اور بانی ہے، اس کی صحبت اختیار کر لی اس شخص نے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، انتہائی کبار علماء میں اس زمانے میں شمار ہونے والے، جن کے درس میں بڑے بڑے محدثین بیٹھا کرتے تھے۔ جب ان کی صحبت اختیار کی تو چند دنوں کے بعد فرقہ معتزلہ کا دوسرا بڑا سردار بن کر ظاہر ہوا۔ یہ عمران بن حطان انتہائی کبار محدثین میں ایک زمانے میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب یہ بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور اس کی وجہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ میں نے دوسری جگہ پر بیان کیا ہے کہ ایسے بدعتیوں کی حدیث صحیح بخاری میں بعض حدیثیں کیوں ہیں، اس کی ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ عمران حطان ایک زمانے میں اتنے بڑے عالم، ایک خارجی خاتون نے نکاح کا پیغام دیا، لوگوں نے نصیحت کی کہ یہ عورت جو ہے بد عقیدہ والی ہے، خارجی فکر رکھنے والی ہے، اس سے دور رہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسی طرح، اوور کانفیڈنس کا شکار ہو کر کہ اسے میں اہل سنت کے عقیدے پر لے کے آؤں گا، شادی کر لوں پہلے، بعد میں اسے سنی بنا دوں گا۔ یہ تو اسے سنی بنا نہیں سکے، بعد میں خوارج کے سردار میں عمران بن حطان کا شمار ہونے لگا۔ ایک لمبی فہرست ہے، اگر وقت ہوتا تو آپ کو سناتا۔ جن لوگوں نے بھی اللہ کے رسول کی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا، اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اوور کانفیڈنس کے شکار نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کریں، اپنے دین کو لے کر محتاط رہیں۔ یہ دین سب سے قیمتی نعمت اور دولت آپ کے پاس موجود ہے اللہ رب العالمین کی۔ اس لیے جو معروف علماء ہیں، جن کے علم کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے، جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، انہی کو آپ اگر سنیں گے تو پورا سن نہیں پائیں گے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر ان اہل بدعت کو سننے کا آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا، لہذا ان کو لازم پکڑیں۔ جب تک نام لے کر نہ بیان کیا جائے، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آج آپ موبائل دبائیں، یوٹیوب کے اندر، گوگل کے اندر سرچ کریں، تو ایسے لوگ بے شمار ظاہر ہوتے ہیں جن کے عقید و منہج کے اندر خلل ہے، جیسے کہ جاوید غامدی ہیں، راشد شاذ ہیں، انجینئر علی مرزا ہیں، اسی طرح ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں، جنہوں نے علامہ لالکائی رحمہ اللہ پر ایک زمانے میں کچھ دنوں پہلے بہت لعن طعن کیا تھا، اور کبار اسلاف کو یہاں تک کہ بدعتی اور تکفیری بھی کہا تھا۔ ہمارے کئی اخوان نے ان پر تفصیلی رد کیا ہوا ہے، آپ اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تمام مضامین چھپے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں جو سنت کے ساتھ بدعت کو مکس کر کے پیش کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کے پورے لٹریچرز، ابھی کولکاتہ میں گزشتہ اتوار کو میں تھا، اور اس لیکچر کو آپ سنیں، مولانا مودودی نے کون سا دین لوگوں کو سکھایا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ پیش کیا، دجال کے بارے میں کیا عقیدہ پیش کیا، حدیث رسول کے بارے میں کیا نظریہ پیش کیا، نکاح متعہ کے بارے میں کیا نظریہ پیش کیا۔ ایک چیز ہے جس کو لے کر ہم خاموش ہو جائیں، پورا دین علم گلم بنا کر پیش کر دیا۔ اگر اسی دین کو لے کر آپ فرشتوں کے سامنے حاضر ہو اور جب پوچھا جائے کہ وما دینک، تو آپ کا نہ عقیدہ اللہ کے بارے میں درست ہو، نہ دین کے بنیادی مسائل کے بارے میں درست ہو، اور یہی دین آپ پیش کریں، تو اللہ رب العالمین کے پاس یہ دین قبول ہوگا؟ اس وقت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جنہوں نے وحدت الوجود کے عقیدے کی، آج ہی میں نے یا گزشتہ کل میں نے اپنے فیس بک ٹائم لائن پر ایک ان کی ویڈیو شیئر کی، اس کو دیکھ لیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس آیت کے بارے میں کہ یہ وحدت الوجود کی دلیل ہے، اول اللہ رب العالمین ہی اول ہے، وہی جب آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، تو باقی کیا بچا؟ سب اللہ ہی ہے، اس کا مطلب۔ تو یہ آیت
کہتے تھے کہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے، اور تمام علماء کا اجماع ہے کہ جو کفریہ عقائد ہے ان میں سب سے سنگین قسم کا کفریہ عقیدہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، یعنی وجود صرف اللہ رب العالمین کے عالمین کا ہے اور کسی چیز کا کوئی وجود نہیں، ہر چیز اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ابن عربی کا عقیدہ تھا جسے بالاجماع تمام سلف صالحین نے کفری عقیدہ قرار دیا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اول کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں رہے گا، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، یہ ہے معنی ظاہر کا کہ اللہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، اللہ سب سے بلند و بالا ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور اللہ تو باطن ہے، تجھ سے قریب کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کی تفسیر، اور ڈاکٹر اسرار کی تفسیر کیا ہے کہ یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ آپ کس کو مانیں گے؟ یہی دین لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں، قابل قبول ہوگا یہ دین؟ لہذا میرے بھائیوں اپنے دین کو لے کر الرٹ رہے، یہ دین بغیر کسی محنت کے ہمیں ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی اہمیت کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے، یہ سب سے قیمتی دولت ہمارے پاس ہے، اسے ہلکے میں نہ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح دین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اللہ رب العالمین علماء سلف سے جڑے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور صحیح عقیدے پر اللہ رب العالمین ہماری وفات فرمائے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔